بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر باقی انبیاء کی نسبت کم کیوں تھا۔ اس کی وجوہات میں نے آپ لوگ کو بیان کی، اور آج کی آیت مبارکہ سے آپ لوگ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش گاہ الہی سے جو معجزات عطا ہوئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے۔ چنانچہ جب کفار نے معجزہ طلب کیا تو خدا نے فرمایا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اترے، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کی قدرت میں ہیں، میں تو صاف صاف خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے اس پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں اپنی اسی وحی آسمانی کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا۔ چنانچہ اسی آیت پاک کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری باب الاعتصام کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عنایت کیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن جو معجزہ مجھے عطا ہوا وہ وہی یعنی کہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث سے متعدد نقطے حل ہوتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، ہوئے اور ہو کر مٹ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اعظم یعنی قرآن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا، چونکہ وہ معجزے وقتی اور عارضی تھے، اس لیے ان سے جو اثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف اس کے کہ قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور قیامت تک نئے نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ربانی نشانیاں خدا کی طرف سے عنایت ہوئی، ان میں صرف یہی ایک معجزہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تحریک کی ہے، اور اعلان عام کیا ہے کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے، اور پھر خود ہی اس کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ رہے گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دے اے پیغمبر، اگر تمام جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائے تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد پر کیوں نہ ہو۔ سورۃ ہود میں پورے قرآن کے بجائے صرف 10 صورتوں کا جواب مانگا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے جی سے بنا لیا ہے؟ تو کہہ دے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی 10 ہی صورتیں لے آئے اور
اپنی مدد کے لیے خدا کے سوا جس کو چاہیں بلا لیں اگر وہ سچے ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں 10 صورتوں سے کھٹا کر ایک ہی سورہ کا جواب لانے کی تحدید کی گئی ہے، اور اگر تم کو اس میں بھی کچھ شک ہو تو جو تم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لاؤ اور خدا کے سوا اپنے تمام گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اگر تم ایسی سورہ بنا کر نہ لا سکو اور یقیناً نہیں لا سکو گے تو اس آتش دوزخ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر جن کو تم پوجتے ہو وہ سب ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے ہم معنی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے، کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دے کہ اس جیسی ایک صورت تم بھی لاؤ، خدا کے سوا اور جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو ایمان نہیں، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات بھی پیش کریں۔ اس امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت سے معجزہ ہے اور وجہ اعجاز کیا ہے۔ بعض کے نزدیک قرآن مجید کا نظم کلام یعنی کہ اسٹائل معجزہ ہے، یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور اسلوب پر ہوا کرتا تھا قرآن مجید نے ان کو چھوڑ کر ایک اور بدی طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہیں تھا۔ ان کے کلام کا تو نمونہ شعر تھا، قرآن مجید نے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا۔ کاہنان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا تھا، مگر اس میں تکلف اور آورد تھا۔ قرآن مجید نے نظم و نثر کے درمیان ایک ایسا پسندیدہ اسلوب اختیار کیا جو بلغائے عرب کی تخیل میں نہ تھا۔ قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل، یعنی جس طرح قرآن کسی بیان کا آغاز اور اس کا خاتمہ کرتا ہے اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑتا جاتا ہے، وہ حد اعجاز میں داخل ہے۔ معتزلہ سے جاہز اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے معجزہ قرار دیتے ہیں۔ نظام معتزلی اور ابن حزم ظاہری یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور امام راضی بھی اس کو قرب اعلیٰ ثواب کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلے میں گنگ کر دی، اور اس لیے وہ اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشن گوئیاں ہیں جو انسان کے حتی امکان سے باہر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا جو انسانی دسترس سے باہر ہے، اور کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی ہے کہ انسانوں کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص، صحیح و غلط، غرض مختلف المراتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید شروع سے آخر تک بلندی و کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے۔ ایک دو آدمیوں کی یہ رائے ہے کہ معجزہ یہ ہے کہ ایک امی کی زبان سے ایسا کلام و بلاغت نکلا۔ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اس کے خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کو تسخیر بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ بعضوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعجاز اس کے احکامات، تعلیمات اور ارشادات ہے۔ تو دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں جو ایک جگہ نہ مجتمع ہو سکے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وجہ اعجاز صرف ایک ہی محدود ہو۔ قرآن مجید کے وجوہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔
جس شخص کو اپنے مذاق کے مطابق جو بات نمایاں نظر آئی ہے اسی کو اس نے وجہ اعجاز قرار دے لیا ہے۔ کوئی حسین اور خوبصورت چیز جب نقادان فن کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو کوئی اس کے رنگ و روغن کا مداح ہوتا ہے، کوئی اس کے اعتدال کامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کے وضاقتہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور کوئی اس کی زیبائش اور آرائش کی مدح کرتا ہے، تو در حقیقت اس کی ذات ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ہر ناقد اپنی چشم اعتبار سے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو اس کے حسن کا معیار قرار دے لیتا ہے، یعنی کہ جس کی جو سوچ ہوگی وہ اسی کے مطابق بات کرے گا۔ حافظ السعدی کے کلام کا معترف کون نہیں، لیکن لوگوں سے ان کی حسن و خوبی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کہے گا۔ کسی کے نزدیک ان کے کلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے لیے بحر نہایت مطربانہ اور موسیقانہ اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ ادا اور اسلوب تعبیر کی تعریف کرے گا۔ بعض ناقدین سخن و الفاظ کی شیرینی اور ترکیب کی ندرت پیش کریں گے، کوئی تشبیہ و استعارہ کی جدت پر زور دے گا، دوسرے اصحاب ان کی نازک خیالی کے معترف ہوں گے۔ بعضوں کے نزدیک ان کے معنی آفرینی، عمیق فلسفہ و حکمت اور دل پذیر موعظت ان کے کلام کا تمغائے کمال ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں کا اگر استقصاء کیا جائے جن میں اس کے وجوہ اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے تو وہ ہم کو خود مختلف نظر آتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے وجوہ اعجاز میں اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف ہے ان کو کسی ایک میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہیں تو اپنی تعلیم و ارشاد کی مدح کی ہے، کہیں اپنی تاثیر اور قوت جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کہیں اپنی یکسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی بتائی ہے، کہیں وہ خود کو نور و خدا بتایا ہے۔ اس نے ایک موقع پر اپنی ہدایت و رہنمائی کو مخصوص ترین وصف قرار دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن پاک خود کہاں پر کس لحاظ سے اپنی وضاحت کر رہا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ ایسی زبان ہے جو عربی ہے اور اپنے مدعا دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی زبان میں ہے جو اپنے مدعا دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے مدعا کو خوبی سے ظاہر کرنے والا قرآن۔ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ کافر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کو قرآن کے ذریعے سے اگلی امتوں کے اتنے حالات سنائے جا چکے ہیں جو ان کی تنبیہ کو کافی تھے۔ یہ قرآن دل تک پہنچ جانے والی دانائی ہے، لیکن ان کو ڈرانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ کفار قرآن مجید کو سحر اور جادو کہتے تھے، یہ کیوں؟ اس کی اسی تاثیر اور قوت تسخیر کی بنا پر۔ سورہ احقاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب ان کافروں پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو سچائی کے آنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کفار کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے لگے تو شور کرو تاکہ لوگ سن کر متاثر نہ ہوں۔ کفار نے کہا کہ اس قرآن کو سنا نہ کرو اور اس کے پڑھتے وقت شور و غل کرو، شاید تم جیت جاؤ۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے سرتاپا ہدایت ہے۔ سورہ قصص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور سیدھی ہے۔ کہہ دے قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ تو میں اس کی پیروی کروں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس روشنی اور مدعا کو ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، ہم نے تیری طرف کھلی ہوئی آیتیں اتاری۔ سورہ اسراء ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں، یہ مبارک کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ 2 قوموں پر کتاب اتاری گئی اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قوموں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تو لو یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل و ہدایت رحمت آئی ہے، اور قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ حامیم السجدہ ارشاد باری تعالیٰ اس میں، یہ عزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا، یہ حکمت اور تعریف والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ پیغمبر تجھ سے وہی کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا، تیرا رب بخشش والا بھی ہے اور عذاب والا بھی ہے۔ اگر ہم اس قرآن کی زبان عجمی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے احکام کیوں نہیں کھول کر بیان کیے گئے، ہم عرب ہیں اور کتاب عجمی کہہ دے کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، وہ دلوں کے امراض کا علاج ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن، والقرآن ذی الذکر، نصیحت والا قرآن۔ قرآن کا جواب لانے کی قدرت نہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کفار ہرگز اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ سورہ اسراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یأتون بمثلہ، جن و انس اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ اس کے حفظ و بقا کا بھی وعدہ رب نے فرمایا۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا۔ اس قرآن کے پاس آگے اور نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ پھر سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل آ چکی۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل آ چکی ہے۔ سورہ انعام میں پھر ارشاد فرمایا، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دے کہ خدا ہی کے لیے وہ دلیل ہے جو دلوں تک اتر جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو دوستو، قرآن مجید کی یہ آیتیں صرف چند حیثیتوں کو پیش نظر رکھ کر سنائی گئی ہیں۔ اگر کوئی استقصاء کرے تو متعدد وجوہ اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی تمام حیثیات کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے۔ اس کے معجزہ کامل ہونے پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ 1350 برس گزرے کہ کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک امی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب پیش کریں، تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان 13 صدیوں کا ایک سال گزر گیا مگر ایک آواز بھی اس تحدی کو قبول کرنے کے لیے بلند نہ ہوئی۔ اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کو معیار اعجاز قرار دیا جائے
تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ عین اس وقت جب ایک امی کی طرف سے جو ایک شعر تک موضوع نہیں پڑھ سکتا تھا یہ مدیحانہ اعلان عرب میں شائع ہوا۔ اس وقت عرب کے قبیلہ میں زبان آور شعراء اور آتش بیان خطبہ موجود تھے، مگر اس صورت سرمدی کے سامنے سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ کفار عرب نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کیا کوششیں نہ کی۔ انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو برباد کیا، اپنے عزیزوں اور فرزندوں کو نثار کیا، خود اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھی۔ ان کے سپاہیوں نے میدان جنگ میں پڑے جمائے، ان کے دولت مندوں نے اپنے خزانے کھول دیے، ان کے شاعروں اور خطیبوں نے اپنی آتش بیانیوں سے تمام ریگستان عرب کو تندور بنا دیا۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کی ایک صورت کا جواب پیش کرے جو اسلام کے دعوی حق و صداقت کے کنگرہ کو چشم و زدن میں پست کر دیتا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال لانے سے عاجز تھے، اور جب وہ زبان کے اصل مالک اور محاورہ عرب کے طبعی ماہر تھے اس کے مقابلے سے عاجز تھے، تو اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے تو یہ عجز اور درماندگی اور زیادہ نمایاں ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن عمرو، زید الجلیل، زبرقان، شماس، اسود بن سری، کعب بن زبیر، عبداللہ بن رواح وغیرہ عرب کے مشہور زبان آور شاعر تھے، مگر قرآن مجید کے سامنے ان سب نے سر نیاز خم کیا۔ لبید عرب کے مشہور شاعر تھے اور سبع معلقہ کی بزم مشاعرہ کے ایک رکن تھے۔ اسلام کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا، جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر کہنا زیبا نہیں۔ تو دوستو اس حوالے مزید ویڈیوز ابھی جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس کے لیے مزید دلائل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور فرینڈس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔